السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا خضر حیات صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا قاری محمد اشرف مینگل صاحب اور یہاں کے جتنے بھی ذمہ دار علماء اکرام ہیں ان سب کو پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت جلسہ انہوں نے سجایا اور مجھے بھی یہاں آنے کی دعوت دی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے اس آنے کو اور آپ تمام حضرات کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول اور اس کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر چند اشعار پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ اتنی سی درخواست ضرور کروں گا، مجھ سے پہلے حضرت قاضی احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ خوبصورت بات ارشاد فرما رہے تھے تو آپ حضرات بھی ان کا کچھ ساتھ دے رہے تھے، تو میری خواہش ہے کہ اسٹیج پہ جب بھی ہم آتے ہیں تو ہماری ایک ہی عادت ہے کہ آپ حضرات سے پڑھواتے ہیں اور اس کے اندر ایک بڑی روحانیت ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ صرف یہ درخواست ہے جہاں جس کو جگہ نظر آ رہی ہے وہ بیٹھ جائے، جس کو جو جگہ نظر آ رہی ہے وہ اپنی جگہوں پر تشریف رکھے، جزاکم اللہ۔ تو شاعر نے کہا اور کیا خوب کہا، اس سے رب دو عالم کی عطا سب کے لیے، سبحان اللہ، باوازِ بلند، اس سے رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس سے رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، اس سے رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس سے رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے۔ میں نے دودھ لگی ہے کسی ایک بشر تک، میں نے دودھ لگی ہے کسی ایک بشر تک، میں نے دودھ لگی ہے کسی ایک بشر تک، یہ پھول یہ خوشبو یہ ہوا سب کے لیے ہے، یہ پھول یہ خوشبو یہ ہوا سب کے لیے ہے، یہ پھول یہ خوشبو یہ ہوا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے۔ وہ کون جھک جائے جو اس شان کرم کو، وہ کون جھک جائے جو اس شان کرم کو، اللہ کی رحمت کی عطا سب کے لیے ہے، اللہ کی رحمت کی عطا سب کے لیے ہے، اللہ کی رحمت کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند
چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے درود شریف سبحان اللہ کہے جس لیے سفر کر کے ہمارے ماتھا تشریف لے آئے ہیں اور جتنی شوق اور ذوق سے وہ نعت سنا رہے ہیں اتنی شوق اور ذوق سے آپ بھی ان کو داد دیں اونچے آواز سے کہیں سبحان اللہ اور اونچے آواز سے کہیں سبحان اللہ یہ 2 دفعہ آرڈر دیا بھی غصہ ہوں گے حضرت اس لیے ساتھ چلیں بڑی خوبصورت نعت جس کی مجھ سے فرمائش کی وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے محمد سے ایک دفعہ کہہ دیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی زبان خاموش رہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی کوئی زبان خاموش رہے حضور کی محبت میں مل کے کہیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے احمد گے محمد گے ولی ختم رسول سے مخدوم مرادی ہے ولی والی کل اس پر سارے زمانے گر گئی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے اور توجہ کرنا مزمل و یاسین و مدثر کیا نئے القاب سے مولا نے خدا کون سے القابات دیے میں روانی سے اشعار پڑھوں گا جو شعر سمجھ میں آئے خود ہی سبحان اللہ لینا توحید ہوگی میری رسالت ہوگی میری توحید ہوگی میری رسالت ہوگی میری یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری جبریل ہوگا میرا خاتم ہوگا میرا جبریل ہوگا میرا خاتم ہوگا میرا عیسیٰ ہوگا میرا انتی ہوگا تیرا رسیدے ہوں گے میرے رسیدے ہوں گے میرے رسیدے ہوں گے میرے رسیدے ہوں گے میرے یہ چاند ہوگا میرا چمکے ہوگی تیری یہ تارے ہوں گے قصیدے ہوں گے میرے قصیدے ہوں گے میرے چاند ہوگا میرا چمکے ہوگی تیری یہ تارے ہوں گے میرے چمکے ہوگی تیری
تیری یہ زہرا ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری بلال ہوگا میرا عاشق ہوگا میرا بلال ہوگا میرا عاشق ہوگا میرا حسین ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا صبح سے کیے بندے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے سبحان اللہ سلو یاسین منتصر طاہا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے بنایا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے سب کا نبی ہے اب توجہ کرنا والشمس ضحا چلے رہے انور کی جھلک ہے واللیل سجا جیسے احمد کی لچک ہے اللہ نے آپ کو کیسا حسین بنایا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا میں دونوں میں تقابل کرنے لگا کہ 14ویں کا چاند خوبصورت ہے یا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین ہے یا دونوں میں تقابل کرتے اس نتیجے پر پہنچا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند پر پرچھائیاں میرے نبی کا چہرہ صاف ہے سبحان اللہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا اے رسول علی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں والشمس ضحا چلے رہے انور کی جھلک ہے واللیل سجا جیسے احمد کی لچک ہے عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت دونوں ہاتھوں کو لہرا کے ابھی تو ہاتھ اٹھا دیں ختم نبوت ہم ختم نبوت پہ اپنا دربار لٹانا جانتے ہیں انشاءاللہ جو
جو جانتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہمیں ختم نبوت پہ اپنا دربار لٹانا جانتے ہیں ہمیں ختم نبوت پہ اپنا دربار لٹانا جانتے ہیں ہمیں ختم نبوت پہ اپنا دربار لٹانا جانتے ہیں طرز اسلاف کا یاد ہے طرز اسلاف کا یاد ہر بار قرآن جانتے ہیں ہمیں ختم نبوت پہ اپنا دربار لٹانا جانتے ہیں ہمیں ختم نبوت پہ اپنا دربار لٹانا جانتے ہیں نہ در کی فکر نہ سر سے فکر نہ گھر کی فکر ہم لوگوں کو نہ در کی فکر نہ سر سے فکر نہ گھر کی فکر ہم لوگوں کو کس شمع نبوت پہ اپنی کس شمع نبوت پہ اپنی دربار لٹانا جانتے ہیں ہمیں ختم نبوت پہ اپنا دربار لٹانا جانتے ہیں طرز اسلاف کا یاد ہمیں ہر بار قرآن جانتے ہیں ہمیں ختم نبوت پہ اپنا دربار لٹانا جانتے ہیں ناموس رسالت لے دشمن ہر ظالم جابر یاد رکھے ناموس رسالت لے دشمن ہر ظالم جابر یاد رکھے علم الدین اور عامر کے علم الدین اور عامر کے تاریخ درانا جانتے ہیں ہمیں علم الدین اور عامر کے تاریخ درانا جانتے ہیں ہمیں ختم نبوت پہ اپنا دربار لٹانا جانتے ہیں آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا مشہور زمانہ کلام کہ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی توجہ سے سماعت وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء وہ جانے صداقت وہ جانے وفا فرشتے
اسی کی ادا و پیاش اسی کی نماز و دعا و پیاش فرشتے اسی کی ادا و پیاش اسی کی نماز و دعا و پیاش وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے رسالت کے قدموں پہ کہ دے بلا کر چلے گھر گھر اپنے سر پر اٹھا کر جس انبیاء سب سے بہتر وہی ہے وہی صرف صدیق اکبر وہی ہے وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے اور توجہ کرنا وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے دعا کے لیے وہ گلا دے خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے